کوئٹہ پھر لہو لہو، ہزار گنجی کی سبزی منڈی میں دھماکہ، 20 افراد جاں بحق، 48 زخمی ہو گئے، ایک ایف سی اہلکار بھی شہید۔ جاں بحق ہونے والوں میں 8 افراد کا تعلق ہزارہ برادری سے تھا۔ تحقیقاتی ٹیم نے شواہد اکٹھے کر لیے۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء اللہ لانگف نے کہا ہے کہ کسی خاص برادری کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی کوئٹہ دھماکے کی مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ نواز شریف، شہباز شریف، بلاول بھٹو اور پرویز الہی سمیت سیاسی رہنماؤں کی مذمت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس، دہشت گردوں کے سرپرستوں اور ٹھکانوں کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کا فیصلہ۔ شہداء کے لواحقین کی مالی معاونت کا اعلان، زخمیوں کے علاج معالجے کے اخراجات صوبائی حکومت برداشت کرے گی۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کا ایک اور بڑا اقدام، سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ نے سلامتی کونسل کی قرارداد 1267 پر عمل درآمد کے لیے گائیڈ لائنز جاری کر دیں۔ کہتی ہیں پاکستان نے اجتماعی دانش سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا۔ کوئٹہ کے بعد کراچی کو 77 قسم کے خطرات کے الرٹس موصول، آئی جی سندھ نے خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں شہر کی سیکیورٹی سخت کر دی۔ مفتی تقی عثمانی کیس میں اہم کڑی ملی ہے جس سے جلد آگاہ کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کو جواب دینے کی تیاری، پیپلز پارٹی کا گھوٹکی میں پاور شو، پنڈال سج گیا، جالوں کا جوش و خروش عروج پر، سب کو بلاول بھٹو کے خطاب کا انتظار۔ پاک فوج کے 4 میجر جنرلز کی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی پانے والوں میں میجر جنرل ساحل شمشاد، میجر جنرل نعمان محمود شامل، میجر جنرل اظہر عباس اور میجر جنرل فیض حمید بھی شامل۔ آئی ایس آئی نے فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر نظرثانی اپیل دائر کر دی۔ عدالتی فیصلے میں دی گئی آبزرویشن سے لگتا ہے کہ آرمڈ فورسز نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی۔ درخواست کا متن۔ اس طرح بات نہ کریں، شیری مزاری اور بیرسٹر سیف آپس میں الجھ پڑے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کیا وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ کے گھر خالی کیے گئے؟ ہاؤسز میں بھینسیں رکھی جائیں تاکہ بچے دودھ پی سکیں۔ شیری مزاری بولی کہ وہ بھی یہاں جذباتی تقریر کر سکتی ہیں۔ شیری مزاری اور بیرسٹر سیف اجلاس چھوڑ کر چلے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بذریعہ ٹرین راولپنڈی پہنچ گئے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید بھی ہمراہ، کہا انشاءاللہ صدر مملکت بھی ٹرین سے سفر کریں گے۔ عثمان بزدار کے سفر کے دوران ریلوے کارکردگی کا پول بھی کھل گیا۔ جہلم کے مقام پر وزیر اعلیٰ کی بوگی کا پائیدان ہی نہ کھل سکا۔ لال حویلی یونیورسٹی کے نام، چاہے چادر پھیلانی پڑے اسی سال یونیورسٹی بناؤں گا، وزیر ریلوے شیخ رشید کا بڑا اعلان۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس، نیب لاہور نے حمزہ شہباز کو 16 اپریل کو دوبارہ طلب کر لیا۔ آج کی پیشی پر حمزہ سوالوں کے تسلی بخش جواب نہ دے سکے، نامکمل ریکارڈ کے ساتھ پیش ہوئے، اگلی بار مکمل ریکارڈ کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت۔ استعفے کی باتیں غلط ہیں، کہیں نہیں جا رہا، آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام جلد مکمل ہو جائے گا۔ واشنگٹن میں وزیر خزانہ اسد عمر کی گفتگو، اسد عمر کی ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر سے ملاقات، ورلڈ بینک حکام اور امریکی ایوان نمائندگان سے بھی ملے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا شیف میڈیکل سٹی میں معائنہ، مختلف ٹیسٹ کیے گئے، ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان بھی ہمراہ تھے۔ نئے پنجاب میں حساب کتاب کے نئے اصول، ہسپتالوں کو فنڈز دیے بغیر ہی منصوبوں میں تاخیر پر وضاحت مانگ لی۔ منصوبوں کی تکمیل کے لیے فنڈز نہیں ملے جس پر تاخیر ہوئی، ہسپتالوں کا جواب۔ اللہ اکبر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام کعبہ شیخ عبداللہ عواد الجہنی کا فیصل مسجد میں خطبہ جمعہ، کہا اسلام اخوت اور بھائی چارے کا نام ہے، یہ دین ہمیں امن و امان سے رہنے کا درس دیتا ہے۔ امام کعبہ نے نماز کی امامت بھی کرائی، مسلم امہ کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں۔ سانحہ کرائسٹ چرچ، شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا اپنا انداز، 20,000 پاکستانیوں کا نیوزی لینڈ کی النور مسجد بنا کر شہداء کو خراج عقیدت۔ ضابطے پابندیاں ہوا میں اڑا دی گئیں، سندھ میں میٹرک امتحانات میں نقل کا سلسلہ نہ رک سکا، کراچی میں انگریزی کا پرچہ آؤٹ، حل شدہ پرچہ واٹس ایپ گروپ پر بھیج دیا گیا۔ بیساکھی میلے میں رنگ جمانے کے لیے سکھ یاتریوں کی لاہور آمد، سکھ یاتری 14 تاریخ کو حسن ابدال میں مرکزی تقریب میں شرکت کریں گے۔ مقبوضہ وادی میں لوک سبھا انتخابات کا ڈھونگ مسترد، پوری وادی میں ٹرن اوور تاریخ کی کم ترین سطح پر، علی گیلانی کے علاقے سوپور کے 5 دیہات میں ایک بھی ووٹر نہ آیا۔ پاکستان نے امن مشن میں خواتین دوستوں کی تعیناتی کا ہدف حاصل کر لیا، 15% خواتین افسران کی تقرری کا ہدف ریکارڈ مدت میں حاصل کیا۔ ملیحہ لودھی کہتی ہیں کہ پاکستان امن مشنز نے خاص طور پر خواتین اور بچوں کا تحفظ یقینی بنایا۔ افغان طالبان سے مذاکرات میں خواتین کو بھی شامل کیا جائے، ہالی ووڈ اداکارہ اور اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی اینجلینا زولی نے مطالبہ دہرا دیا، کہتی ہیں افغان خواتین ظلم اور ناانصافی کا شکار ہیں، ان کی غیر موجودگی میں امن معاہدہ نہیں ہو سکے گا۔ کینیڈا جانے والے پاکستانی شہری فراڈ کا شکار ہونے سے بچیں، کینیڈا کا سفر کرنے والوں کے لیے تمام معلومات حکومتی ویب سائٹس پر موجود ہیں۔ پاکستان میں تعینات کینیڈین سفیر وینڈی گلیمور کا اہم ترین ٹویٹ۔ اور امریکی سرحد پر روتی بچی کی تصویر نے ایوارڈ جیت لیا، فوٹوگرافر نے یہ تصویر گزشتہ سال جون میں کھینچی، بچی اور اس کی ماں کو امریکی سرحد پر تحویل میں لیا جا رہا تھا۔ آپ ہماری نشریات یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں، youtube.com/24newshd پر سبسکرائب کیجئے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لودھا میں بد نصیب بیٹوں نے ماں کو زنجیروں میں باندھ دیا۔ مقصود بی بی کی رہائی کے لیے دعائیاں کرتی رہی، کئی روز سے بھوکی پیاسی خاتون باہر سے گزرنے والوں کو مدد کے لیے پکارتی ہے۔ مقصود بی بی کا کہنا ہے کہ بیٹا اور بہو اسے پاگل کہتے تھے۔ انسانیت سوز واقعہ لودھنا میں پیش آیا، جہاں بد نصیب بیٹوں نے ماں کو زنجیروں سے باندھ دیا۔ مقصود بی بی رہائی کے لیے دعائیاں کر رہی ہے، کئی روز سے بھوکی پیاسی خاتون باہر سے گزرنے والوں کو مدد کے لیے پکارتی ہے۔ مقصود بی بی کا کہنا ہے کہ بیٹا اور بہو اسے پاگل کہتے ہیں اور اسے زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے۔ یہ لودھنا کا واقعہ ہے جہاں بد نصیب بیٹوں نے ماں کو زنجیروں سے جکڑ دیا۔ اس خاتون کا کہنا ہے کہ بہو اور بیٹا اسے پاگل کہتے ہیں اور اسے زنجیروں سے جکڑ رکھا ہے۔ بد نصیب بیٹوں نے ماں کو زنجیروں میں جکڑ دیا۔ یہ لودھنا کا واقعہ ہے۔ مقصود بی بی نامی خاتون رہائی کے لیے دعائیاں دے رہی ہے۔ کراچی سے خبر ہے، جہاں مختلف علاقوں میں رینجرز نے کارروائی کر کے 12 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم میں اسٹریٹ کرمنلز، ڈکیت اور دیگر جرائم پیشہ افراد شامل ہیں۔ ترجمان ڈی جی رینجرز کے مطابق کارروائیاں گلبرگ، بلال کالونی، نبی بخش گارڈن، رسالہ اور سعود آباد کے علاقوں میں کی گئی ہیں اور یہاں سے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مختلف علاقوں میں رینجرز کی جانب سے کارروائی کی گئی، 12 ملزمان کو حراست میں لیا گیا ہے، جن میں اسٹریٹ کرمنلز شامل ہیں، ڈکیت اور دیگر جرائم پیشہ افراد بھی شامل ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں گلبرگ، بلال کالونی، نبی بخش گارڈن، رسالہ اور سعود آباد کے علاقوں میں کی گئی ہیں، جہاں سے 12 ملزمان کو حراست میں لیا گیا ہے۔
شہر کاد میں اسٹریٹ کرمنلز کے بعد موٹر سائیکل چور بھی سرگرم ہو گئے۔ کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 69 موٹر سائیکلیں چوری کر لی گئیں۔ اسی بارے میں دانیال سید رپورٹ کریں گے۔ شہر قائد میں موٹر سائیکل چوری کرنے والے گروہ کے لیے ضلع سینٹرل فیوریٹ اسٹریٹ کرمنلز اور ڈکیتوں کے بعد موٹر سائیکل چور بھی سرگرم ہو گئے۔ موٹر سائیکل چور کون ہے اب تک معلوم نہیں ہو سکا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کے مختلف علاقوں سے 69 موٹر سائیکلز چوری کر لی گئیں۔ موٹر سائیکل چوری ہونے کی سب سے زیادہ وارداتیں کراچی کے ضلع سینٹرل میں ہوئیں، جہاں پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران چور 23 موٹر سائیکلیں لے کر فرار ہو گئے۔ CPLC کے اعداد و شمار کے مطابق ضلع شرقی سے 19، ملیر سے 9، جنوبی سے 8، غربی اور کورنگی سے 4 موٹر سائیکلیں چوری اور چھینی گئیں۔ ایک جانب ضلع سینٹرل میں اسٹریٹ کرائم، ڈکیتی اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، تو دوسری جانب پولیس تاحال خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ دانیال سید، 24 نیوز، کراچی۔ اور IG سندھ سید کلیم امام نے کہا ہے کہ مفتی تقی عثمانی کیس میں اہم کڑی مل گئی ہے، جس سے جلد آگاہ کیا جائے گا۔ کوئٹہ واقعے کے بعد کراچی میں بھی حملے کی 77 تھریٹس موجود ہیں۔ شہر بھر میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ اسی بارے میں حبیب خان کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کے نجی ہوٹل میں کونسل آف فارن ریلیشنز کے تحت سابق IG پولیس طارق کھوسہ کی کتاب انکنوینینٹ ٹروتھس کی تقریب رونمائی ہوئی۔ تقریب سے خطاب میں سید کلیم امام نے کہا کہ میں کراچی کا شہری ہوں اور عزیز آباد میں رہتا تھا۔ 1989 تک میں کرکٹ کھیلتا تھا، بہت اچھا ماحول تھا، پتہ ہی نہیں چلا کب نوجوانوں کے ہاتھ بلے کی جگہ ہتھیار آ گئے۔ What has been happening in Karachi, I am a citizen of Karachi and I used to live in Azizabad, Federal area, Block 8, very close to 90. All the boys over there used to play cricket in 80s and within months I saw all of them with weapons. تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو میں IG سندھ نے کہا مفتی تقی عثمانی قتل کیس میں اہم کڑیاں مل گئی ہیں۔ کوئٹہ میں حملے کے بعد کراچی میں بھی 77 حملے کے خدشات ہمارے پاس ہیں۔ جو کوئٹہ میں واقع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ اور کوئٹہ کراچی کے اور سندھ کے کانٹیکس میں ہمیں 77 تھریٹس الرٹس آئی ہوئی ہیں پچھلے 3 مہینے سے، جس میں سے 76 ہم نے ایوارڈس کیے اور ہم نے لوگوں کو پکڑا ہے۔ اور اس میں ہوسٹائل ایجنسیز اور جو لوکل سیکٹیرینز اور جو گروپس ہیں وہ اس میں انوالو تھے۔ IG سندھ نے کہا حالیہ دنوں میں ہم نے غفار ذکری اور دیگر گینگ وار کا خاتمہ کیا، جو ہماری بڑی کامیابی ہے۔ کیمرامین راحیل احمد کے ساتھ حبیب خان، 24 نیوز، کراچی۔ اور کراچی سے ہی خبر ہے، جہاں گلستان جوہر کے علاقے سے لاپتہ ہونے والی میڈیکل کی طالبہ عروج کے کیس میں کوئی بھی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق عروج گھر سے پارلر کا کہہ کر نکلی تھی، لیکن وہ پارلر نہیں پہنچی۔ اسی بارے میں دانیال سید کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں لڑکیوں کے لاپتہ اور اغوا ہونے کے واقعات نہ تھم سکے۔ 8 مارچ سال 2019 کو کراچی کے علاقے گلستان جوہر سے لاپتہ ہونے والی 21 سالہ عروج صدیقی کا تاحال پتہ نہ چل سکا۔ عروج صدیقی کے لاپتہ ہونے کے معاملے پر DIG ایسٹ عامر فاروقی کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ کمیٹی نے ہمدرد یونیورسٹی انتظامیہ اور عروج کے دوستوں کے بیانات قلم بند کیے۔ پولیس حکام کے مطابق 21 سالہ عروج 8 مارچ کو دوپہر 2:45 پر یونیورسٹی سے گھر پہنچی اور 4 بجے پارلر کا کہہ کر گھر سے نکلی تھی، لیکن پارلر بھی نہیں پہنچی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ عروج اپنا موبائل اور دیگر اہم سامان بھی گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ عروج کے موبائل کی کال ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ دوسری جانب شارع فیصل تھانے میں عروج کے والد کی مدعیت میں اغوا کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ دانیال سید، 24 نیوز، کراچی۔ اہم خبر شامل کریں گے۔ FBR کی جانب سے جعلی NOC پر بلٹ پروف گاڑیاں درآمد کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ستمبر 2013 سے اگست 2018 تک وزارت داخلہ دستاویزات کے مطابق 320 NOC بلٹ پروف گاڑیوں کے لیے جاری کیے گئے۔ ٹیکس محتسب نے 320 میں سے 166 NOC چیکنگ کے لیے کہا، 134 جعلی نکلے۔ تو آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ FBR کی جانب سے جعلی NOC پر بلٹ پروف گاڑیاں درآمد کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ستمبر 2013 سے اگست 2018 تک وزارت داخلہ دستاویزات کے مطابق 320 NOC بلٹ پروف گاڑیوں کے لیے جاری کیے گئے، جن میں سے 134 جعلی نکلے۔